دیوسائی بائی مستنصر حسین تارڑ۔ شتونگ کی غار میں زخموں سے کراہتا ہمالیہ ریچھ۔ شتونگ کی شب میں اپنے غار نما خیمے میں میں ایک زخمی اور نڈھال براؤن ہمالین بیئر کی طرح کراہتا اور اپنے زخم سہلاتا رہا۔ یہ بھورا ہمالیہ ریچھ اپنی سرمائی نیند کے لیے اپنی مخصوص غار میں پہنچ تو گیا تھا لیکن سو نہ سکتا تھا۔ عمر کے لمبے سفر نے میرے بدن کی رگ رگ میں تھکاوٹ کا زہر بھر دیا تھا، جیسے موہنجو داڑو کی ایک ایک اینٹ 5000 برس کی مسافت کے بعد بھربھری اور شکستہ ہوتی ہے، ایسا میرا بدن تھا۔ اگرچہ اب میں وہ سنو ٹراؤٹ تھا جسے خشکی پہ تڑپتے کے بعد یکدم پانی مل گئے تھے، لیکن میرے گل پھڑے ابھی تک پھڑکتے تھے۔ میں وہ گولڈن ایگل تھا جو بالآخر ایک طویل پرواز کے بعد اپنے گھونسلے میں اتر آیا تھا لیکن چونچ کھولے ہانپتا تھا۔ اگرچہ میرے پنجے دیوسائی کی رات میں اور اس میں ایک پرہول سفر کے شکنجے سے آزاد ہو چکے تھے، لیکن میں وہ سنو ٹائیگر تھا جو اپنے خون آلود پنجوں کو چاٹتا تھا۔ شتون کی شب میں اپنے غار نما خیمے میں یہ میں تھا، کروٹیں بدلتا یا ایک ریچھ تھا، ایک سنو ٹراؤٹ تھی، ایک گولڈن ایگل یا ایک سنو ٹائیگر تھا۔ زخم سہلاتے، کروٹیں بدلتے، سوتے جاگتے سویر ہو گئی۔ میری غار کے تنگ دہانے کے سامنے جو تاریکی تھی اس میں روشنی گھلتی گئی اور بڑھتی گئی۔ ایک ہاتھ اندر آیا، شاید علی کی مدد کا ہاتھ، اور میری غار میں ناشتہ رکھ کے پیچھے ہو گیا۔ سب لوگ مجھ سے خائف تھے، مجھ سے گریز کرتے تھے، اس لیے کہ غار کے اندر اپنے زخم چاٹتا ہوا ایک ناراض بھورا بھالو تھا اور وہ مجھ سے دور دور رہتے تھے، خاص طور پہ علی مدد جو پچھلے کئی برس سے دیوسائی پر نہیں آیا تھا اور ہمارا گائیڈ بن گیا تھا۔ اس نے برجیلا سے شتونگ کا سفر کبھی نہیں کیا تھا، یہ اس کی نااہلی تھی کہ ہم بھٹک گئے تھے اور راستے میں رات ہو گئی۔ سر جی اب طبیعت کیسی ہے؟ یہ خالد ندیم کی مؤدب اور ڈری ڈری آواز تھی جو خیمے کے اندر آئی۔ سخت بی پی طبیعت ہے، میں نے دھارنے کی کوشش کی۔ سر جی اب تو باہر آ جائیں، شتونگ اتنا برا نہیں، وہ بے حد ملتجانہ انداز میں کہہ رہا تھا۔ میں نے بہت سوچا کہ مجھے باہر جانا چاہیے یا نہیں، اس غار کی عافیت سے باہر نکلنا چاہیے یا نہیں، کیا پتا باہر ابھی تک دیوسائی کی رات ہو، کھات لگائے بیٹھی ہو، وہ میری منتظر ہو، اور جب میں باہر نکلوں تو یہ سویر دھوکا ہو اور باہر تاریکی ہو اور میں پھر سے بھٹکنے لگوں اور ایک خیمہ، ایک پیالی سوپ اور کافی کے ایک مگ کے لیے گداگر ہو جاؤں۔ ابھی تو میں اپنی غار میں ہوں اور محفوظ ہوں، لیکن باہر کچھ اور آوازیں تھی جو مجھے اطلاع کرتی تھی کہ باہر دن کوئی بہت ناتواں اور گھسا ہوا ٹیپ ریکارڈر کسی ہندوستانی گانے کے تھکے تھکے بول دہراتا جاتا تھا۔ آجا اب تو آجا میری قسمت کے خریدار۔ کچھ نامانوس آوازیں تھیں، کسی اور زبان میں باتیں کرتی، اور کچھ مانوس آوازیں تھیں میری ساتھیوں کی جو مجھ سے خائف ذرا ہولے ہولے بولتے تھے۔ چنانچہ میں نے ہمت کی اور ایک چوپائی کی طرح جو کہ میں تھا، ایک بھالو کی طرح جو کہ میں دیوسائی میں بھٹکتے ہوئے گیا تھا، اپنے بھاری کندھے اور کولے ہلاتا خیمے سے باہر آ گیا۔ دیوسائی کاٹیج، یہاں ہر قسم کے تازہ کھانوں اور کیمپنگ کا بندوبست ہے۔ ٹین کا ایک بورڈ یہ اعلان کرتا پتھروں پہ ٹیڑھا ہوتا مشکل سے ٹکا ہوا تھا، اور اس بورڈ سے پرے ایک گھاس بھری ٹھنڈک آلود وسط میں 3 خاموش ندیاں سویر کی ہلکی روشنی میں پارا ہوتی، روشن ہو کے تلملاتی جیسے ایک سنو ٹراؤٹ تلملاتی ہے۔ ندیاں رواں تھیں اور ان میں سے ایک کے کنارے میاں صاحب شیو بنا رہے تھے، ریزر کو سرد پانی میں ڈبوتے تھے، پھر اسے اپنے رخسار پہ رکھتے تھے جو ناتوانی کے باعث رخسار کہلانے کا مستحق تو نہ تھا، بہرحال اس پہ ریزر رکھتے تھے اور اس کے سرد بلیڈ کو محسوس کر کے کراہتے تھے، اور زیر لب بھارتی دروازے کی کوئی پیچیدہ گالی بڑبڑاتے تھے اور چہرے سے جھاگ اور داڑھی صاف کرتے تھے۔ خالد ندیم منہ میں ایک لمبا سا برش جو دور سے مسواک لگتا تھا گھسیڑے بار بار ندی میں تھو تھو کرتا آلودگی پھیلاتا تھا۔ دیوسائی کاٹیج ہوٹل، دیوسائی روڈ کے کنارے 2 بدنما خیمے، ایک میں ریسٹورانٹ اور دوسرے میں رہائش کا مناسب بندوبست۔ درمیان میں ایک اونچے پائپ پر پاکستان کا چاند ستارہ پرچم دیوسائی کی باریک ہوا میں پھڑپھڑاتا نظروں کو خوشی دیتا تھا۔ میں اسے دیکھ کر ایک بچے کی طرح مسکرایا، یہ میری پہلی قدرتی مسکراہٹ تھی۔ ہوٹل کے 2 خیموں کے درمیان پاکستانی جھنڈے کے عین نیچے چند آہنی کرسیاں اور 2 میز تھے، اور ہمارے 4 خیمے سیدھا تھے، ایک نیلا، ایک زرد گنبد والا، ایک گہرا سبز اور ایک وہی غار نما سلیٹی رنگ کا جس میں سے ابھی ایک عمر رسیدہ بھالو برآمد ہوا تھا۔ حسن صاحب نے فوراً اس بھالو کو ایک سگریٹ کا آدھا ٹوٹا پیش کیا، کیونکہ ہمارے برانڈ کے سگریٹوں کا سٹاک ختم ہو چکا تھا اور اب ان کے ٹوٹوں کی بھی راشن بندی کی جا رہی تھی۔ دیوسائی ٹاپ سے ادھر شتونگ تک کا سفر کیسا رہا حسن صاحب؟ جناب پرسوں صبح آپ کے چلے جانے کے بعد ہم بہت دیر تک بہت افسردگی میں رہے کہ ہم آپ کے ہمراہ برجیلا نہ جا سکے۔ اچھا ہوا جو نہ جا سکے، ہم جو گئے تو ہم بھی پچھتائے، ہمارا حال دیکھا ہے۔ اور میں نے انہیں برجیلا کی برفباری اور اس رات کے دلدوز قصے سنائے اور دیوسائی کی رات میں بھٹک جانے کی ہولناک داستان بیان کی۔ لیکن سر جی،
خالد ندیم جو اپنے دانت لشکا کر واپس آ چکا تھا، اس پر ان قصوں اور داستانوں کا کچھ اثر نہ ہوا اور وہ نہایت مسرت بھری رغبت سے کہنے لگا، آپ نے نظارے تو دیکھے ہوں گے نا؟ زبردست نہیں؟ نہیں، میں نے کہا۔ کیوں نہیں؟ وہ پریشان ہو گیا، شتونگ کی تازہ نکلی ہوئی اور سرد ہوا میں پریشان ہو گیا۔ کوئی خاص نظارہ نہیں تھا۔ جب ہم ٹاپ پر پہنچے، چند چوٹیاں تھیں اور بہت ہی دور تھیں اور ہم تو ان کو پہچان بھی نہ سکے۔ صرف علی نے بتایا کہ وہ کیٹو ہو سکتی ہے اور شاید وہ والی بشابرم ہے۔ اب ان لوگوں کا کیا اعتبار، پتہ نہیں وہ کیٹو تھی یا نہیں، لیکن یقین کرو خالد، تم نے کچھ بھی مس نہیں کیا۔ جانے دے سر، اس نے بہت بدتمیزی سے کہا، آپ تو چاہتی نہیں کہ میں کیٹو دیکھوں۔ پہلے تھنگل میں مجھے بیمار قرار دیا کہ موٹی فے کے ساتھ سکردو واپس کر دیا اور خود آگے چلے گئے، اور اب میں ذرا سا لیل ہوا ہوں تو دیوسائی ٹاپ پر چھوڑ کر پھر اسے دیکھنے چلے گئی۔ آپ جان بوجھ کے مجھے ساتھ نہیں لے جاتے۔ اچھا تو آپ کیٹو کو پہچان نہیں سکتے تھے؟ چھوڑیں سر، آپ کیٹو کو نہیں جانتے تو اور کون جانتا ہے؟ اور شاید یہ حقیقت تھی، اگر میں کیٹو شاہ گوری کو نہیں جانتا تھا تو اور کون جانتا تھا؟ میرے سوا اور کون تھا جو پچھلی شب شاہ گوری کی خواب دیکھتا تھا؟ کوئی نہیں۔ اس کی بدنی بناوٹ اور سفید انگلیوں کو جانتا تھا جو سیدھی میرے دل میں اترتی تھی۔ میں اسے ایک دیوی کی طرح پوچھتا تھا، کوشش کرتا تو اپنی بھدی آواز میں اس کی شان میں بھجن گا سکتا تھا، تیرے دیوار کھڑا ایک جوگی وغیرہ۔ میں نے اسے ہر حالت میں دیکھا تھا، کنکورڈیا سے، ہیلی کاپٹر سے، PIA کے بوئنگ جیٹ کے اس کاک پٹ سے جس میں اس کی چوٹی کے عین اوپر کیٹو کہانی کی تقریب رونمائی ہو رہی تھی، تو اسے میرے سوا اور کون جانتا تھا؟ میں جان بوجھ کے اس نے برجی لا کے اس منظر کے قصے نہیں سنا رہا تھا، ٹاپ پر سے نظر آنے والی جھیلوں کے قصیدے نہیں کہہ سکتا تھا تاکہ وہ دکھی نہ ہو کہ وہ ہمارے ساتھ نہ گئے۔ منظروں کا تکبر کیا جائے تو وہ آپ کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، عشق اور حسن کے حصول کا تکبر کیا جائے تو وہ مان پڑ جاتے ہیں۔ تو آپ کیا کہہ رہے تھے حسن صاحب؟ میں یہ کہہ رہا تھا جناب کہ آپ کے چلے جانے کے بعد ہم بہت ملول اور رنجیدہ بیٹھے رہے کہ آپ کے ہمراہ برجیلا کیوں نہ جا سکے۔ ہم نے کچھ آرام کیا، کچھ پراٹھے اور دیسی انڈے کھائے ناشتے کے طور پہ، کچھ اور آرام کیا اور پھر اٹھے اور دیسی انڈے کھائے تو طبیعت بحال ہو گئی، ہم بہتر محسوس کرنے لگے۔ ہم نے سوچا کہ اب سفر کرنا چاہیے، رخ سیک اٹھائے، پورٹروں کو آگے لگایا اور دیوسائی روڈ پر چلنے لگے۔ چلتے گئے اور پھر ہم نے حسن کا اخیر دیکھا۔ تارڑ صاحب؟ کہاں دیکھا جناب؟ دیوسائی میں چلتے ہوئے اخیر آتا ہی نہیں، لگتا ہے کہ اخیر آ گیا ہے۔ اس کے خزاں رسید گھاس کے میدانوں میں بادل عجیب تھے، ہوا عجیب تھی، 14,000 فٹ کی بلندی کو اپنے بدن میں محسوس کرتے ہم چلتے جاتے تھے اور ان بے شمار نیلی ندیوں کو دیکھتے ہوئے چلتے جاتے تھے جو اس میدان میں جانے کہاں سے آتی ہیں اور کہاں چلی جاتی ہیں۔ چلتے ہوئے کوئی منظر سامنے آتا ہے تو لگتا ہے کہ اخیر آ گیا ہے، لیکن نہیں آتا۔ ذرا آگے جاتے ہیں تو کوئی اور سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ حسن کا سفر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تک پہنچ گئے تو وہ پھر الف سے شروع ہو جاتا ہے، اور جب ہم حسن اور تھکاوٹ سے نڈھال ہو گئے تو پیچھے سے ایک جیپ آئی، اسے اشارہ کیا تو وہ رک گئی اور ہم نے کہا بھئی ہمیں شتونگ تک لے جاؤ۔ ڈرائیور مسکرا کے کہنے لگا، جتنی دیر میں تم جیپ میں بیٹھو گے اور پھر اترو گے اتنی دیر میں تو شتونگ آ جائے گا، یہ اس کھاٹی کے پار میدان میں ہے۔ اور تارڑ صاحب ہم 5 منٹ چلے ہیں تو شتونگ آ گیا۔ پھر کیا ہوا؟ تو پھر یہاں دیوسائی کوٹیج ہوٹل تھا اور یہاں مچھلی تھی۔ مچھلی تھی؟ جی ہاں، خالد فوراً موٹ مونچھیں سنوار کر بولا، دیوسائی کاٹیج کا جو مالک ہے وہ بھی کوئی پورٹر ہے، تو یہ ایک کپڑا اپنی شلوار میں چھپا کے نیچے گیا اور جو بڑا نالا ہے وہاں تک گیا۔ جب واپس آئے تو اس کے پاس یہ اتنی بڑی بڑی 9 مچھلیاں تھیں، میں نے ان کی تصویر بھی اتاری ہے۔ میں نے پوچھا کہ یار تم آدھے گھنٹے میں اتنی ڈھیر ساری مچھلیاں کیسے پکڑ لائے؟ تو اس نے بتایا کہ صاحب ادھر سخت پابندی ہے کہ دیوسائی کی ندیوں میں مچھلی کا شکار نہیں کرنا، تو ہم نے پیٹ تو بھرنا ہے تو ہم ذرا چپکے چپکے جاتا ہے اور کسی ایسی جگہ پہ جہاں ندی تنگ ہوتی ہے ادھر کپڑا ڈالتا ہے، تو اتنا مچھلی لوگ آتا ہے کہ ہم سنبھال نہیں سکتا، جتنا اٹھا کر لا سکتا ہے لے آتا ہے۔ میں نے پوچھا ہمیں بھی کھلاؤ گے؟ کہنے لگا کھلائے گا، اور تارڑ صاحب اس ناہنجار نے ہمیں کل شام کے کھانے میں صرف مچھلی کی مونچھیں اور سر کھلائے اور 60 روپے وصول کر لیے۔ کم از کم شتونگ میں تو یہ ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ خالد ندیم از حد ازردہ تھے۔ آپ نے اپنی بیگم کو شتونگ سے فون کیا؟ میں نے حسن صاحب سے پوچھا۔ نہیں جی، وہ معصومیت سے بولے، ادھر PCO نہیں ہے۔ سلمان کے والد صاحب نے بھی جب اسے سنو لیک ٹریک سے واپسی پر سرزنش کی تو بے وقوف کے بچے تم نے پورے 3 ہفتے فون کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے نہایت سنجیدگی سے کہا کہ والد صاحب ادھر درہ ہیسپر اور سنو لیک پر کوئی PCO نہیں تھے۔ اس اطلاع پہ والد صاحب سخت متعجب ہوئے تھے اور ڈانٹ کر کہا کہ تم ایسی جگہ گئی ہی کیوں جہاں PCO نہیں تھا؟ انہیں اگر سچ مچ معلوم ہو جاتا کہ وہ کس جگہ قسم کی جگہ گیا ہے تو وہ نہ صرف اسے آگ کر دیتے بلکہ فوری طور پہ مرغا بھی بنا دیتے، اور سلمان کو بوجہ مرغا بننے میں بے حد دشواری پیش آتی۔
چند آوازیں اور انجن کا شور، سکردو سے آنے والی ایک جیپ شتونگ کی ایک ندی کے عین درمیان میں پہنچ کر پھنس گئی، دھواں چھوڑتی، زور لگاتی، تیز پانیوں کی زد میں آ کر لاچار ہو چکی تھی۔ دیوسائی کاٹیج کا سارا عملہ اور ہمارے پورٹر فوراً اس کی مدد کو پہنچے اور اسے دھکیل کر ندیا کے پار لے جانے کی کوشش میں مصروف ہو گئے۔ ان علاقوں میں یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ یہ جو مصیبت میں گرفتار ہے وہ میرا دوست ہے یا رشتہ دار ہے۔ اگر کوئی بھی ابتلا میں ہوتا ہے، خطرے میں ہے، تو ہر کوئی سب کام کاج ترک کر کے اس کی مدد کو پہنچتا ہے۔ امداد باہمی کا یہ اصول یہاں رائج نہ ہوا ہوتا تو علاقوں میں زندگی ٹھہر جائے۔ جیپ ابھی تک پھنسی ہوئی تھی، دوسرے کنارے پہ مسافر منتظر تھے اور ان میں چھوٹے چھوٹے بچے اور خواتین بھی تھیں۔ شتونگ کے منظر کو دیکھنے سے ایک سرد خوشی کی لہر بدن میں کھنکتی جاتی تھی۔ یہ خوبصورت تھا، اس کا وسیع منظر ایسا تھا کہ صرف ایک نشہ کرنے والے شخص کی تخیل میں ہی آ سکتا ہے، کیونکہ اس میں ایک عجیب سی فینٹیسی تھی۔ حقیقت سے بہت دور کوئی مقام تھا جہاں صرف ایک بھٹکا ہوا ذہن ہی جا سکتا تھا۔ ندیاں تھیں، ہریاول کے ٹیلے اور گھاس کے میدان تھے، اور برفیلے منظروں کی سفیدی کا سرد اثر ہواؤں میں نم جو بدن میں سرایت کر کے بندے کو مجذوب کرتا تھا۔ اور ایک بڑی تنہائی تھی، اکلاپے اور دور افتادگی کا ایک ایسا ڈنک تھا جو بدن میں ایک زہریلی مستی کے مہک بھرتا تھا۔ میں نے دیوسائی کاٹیج سے ذرا ہٹ کے کچھ دیر کے لیے ایک ایسے پارٹی پیلس میں بھی قیام کیا جو ایک گھاس میں ڈوبتی سفید ندی کے کنارے واقع تھا۔ میں وہاں سے واپس آیا تو خالد کہنے لگا، سر جی ہم ادھر شتونگ میں پورے 2 دن گزار چکے ہیں، لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ ابھی نہ جاؤ چھوڑ کر کہ دل ابھی بھرا نہیں ہے، تو ابھی جانے کو جی نہیں جاتا۔ تو سر جی ادھر ہی ٹھہرتے ہیں، ادھر دیسی انڈوں کا آملیٹ ملتا ہے، مچھلیاں نہ صحیح ان کی مونچھیں اور سر ملتے ہیں، چائے ملتی ہے اور تانبے رنگ کی گھاس اور ندیاں ملتی ہیں۔ سر جی آج سویرے جب میں اس ندی کے کنارے پر دانتوں کو برش کرتا تھا تو میں نے اپنے آپ سے کہا، خالد ندیم تجھ پہ لعنت ہے کہ اب تک ایک 7x7 فٹ کے باتھ روم میں قید ہو کر برش کرتا رہا ہے۔ برش کرنا ہے تو شتونگ میں کر، تو ابھی ادھر ٹھہرتے ہیں، مچھلیوں کی دمیں کھاتے ہیں اور برش کرتے ہیں اور یہیں سے واپس کردو چلے جاتے ہیں کہ ابھی نہ جاؤ چھوڑ کر دل ابھی بھرا نہیں ہے۔ میں نے بہت غور سے خالد ندیم کو جانچا کہ اسے کیا ہو گیا ہے، اور اسے جو بھی ہو گیا ہے تو کیوں ہو گیا ہے۔ صرف ایک ندی کے کنارے برش کرنے کی خاطر ہی اپنی پوری زندگی کو داؤ پر لگانے کو تیار ہے۔ لیکن کم از کم میں تو اسے مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتا تھا، کیونکہ میں بھی تو کسی برزیلا کے منظر کے لیے، کسی جھیل کرومبر کے لیے، گھاس کے کسی تکون کے لیے، ایک ریچھ، ایک پھول، ایک بادل کے لیے زندگی کو داؤ پر لگا دیتا تھا۔ ایک پچھتاوا صرف یہ تھا کہ صرف ایک زندگی تھی اور اسے سانسوں کی شطرنج پہ کہاں کہاں داؤ پہ لگایا جا سکتا تھا۔ بشام میں برسین موٹیل کی بچھی بے شکن چادروں کو دیکھتے شکنوں کے خیال میں، فلارنس اور سویڈن میں، ماسکو کے متروک شدہ مارکسزم کی رات میں، چمبا ہاؤس کی کولونیل کھڑکیوں سے پرے لاہور کی بادلوں اور ہواؤں میں غرق ہوتی رات میں، اندھیری سیڑھیوں میں ماچس کی ایک تیلی کے جل اٹھنے کے لمحے میں، خانہ بدوش آنکھوں تلے گردن کی سفیدی میں، اس ایک زندگی کو کہاں کہاں داؤ پہ لگایا جا سکتا تھا، یا داؤ تو لگ چکا ہے اور کسی کو خبر نہیں کہ ان میں سے کہاں۔ اور اب شتونگ میں، اس ایک زندگی میں، ہم جہاں بھی داؤ لگاتے تو ہر صورت مات ہوتی۔ چیک میٹ، شتونگ چیک میٹ، شاہ گوری چیک میٹ۔